جب مکہ کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے جب حضور پریشان تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب غم نہ کر، میں تجھے عرش سے بلاؤں گا، جنت جہنم کی سیر کراؤں گا، اپنا دیدار کراؤں گا۔ ارے علماء کرام نے لکھا ہے فرشتوں نے بھی اس تمنا کا اظہار کیا تھا کہ ایک دفعہ ہمیں بھی اس کالی کملی والے کا دیدار کرا۔ آواز آئی چاند ٹھہر جا، سورج ٹھہر جا، رات دن کی گردش ٹھہر جا، سارا نظام ٹھہر جاؤ، کیوں میرا محبوب آ رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، مشکلات سے پاک ہے، ممکنات سے پاک ہے، کلفتوں سے پاک ہے، دقتوں سے پاک ہے۔ کیسے لے جائے گا، کون لے جائے گا؟ آواز آئی اذا قضی امر فانما یقول له کن فیکون۔ جب میں کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جایا کرتی ہے۔ جبرائیل ہاں جی جاؤ، میکائیل کو ساتھ لے کے جاؤ، میرا محبوب ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہے، انہیں اوپر لے آؤ۔ جب جبرائیل علیہ السلام میکائیل کو لے کر ام ہانی کے گھر تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ مسلمانوں، جو سو جائے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ نہیں، خدا اور ہے، نبی اور ہے۔ وہ مصطفیٰ تو ہو سکتا ہے، مجتبی ہو سکتا ہے، مرتضی ہو سکتا ہے، ساقی کوثر ہو سکتا ہے، شافع محشر ہو سکتا ہے، نذیر ہو سکتا ہے، بشیر ہو سکتا ہے، طٰہٰ یاسین ہو سکتا ہے، مزمل مدثر ہو سکتا ہے، ناصر و منصور ہو سکتا ہے، شاہد و مشہود ہو سکتا ہے، داعی الی اللہ ہو سکتا ہے، سراج منیر ہو سکتا ہے، رحمت للعالمین ہو سکتا ہے، لیکن وہ خدا نہیں ہو۔ خدا اور ہے، نبی اور ہے، جو سو جائے وہ خدا نہیں، نبی اور ہے، خدا اور ہے۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تمہارا رب کبھی سوتا نہیں، تمہارا رب کبھی اونگتا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ پوچھ لیا الہی تجھے نیند نہیں آتی؟ کہا موسیٰ کنچ کے 2 پیالے لے کر پہاڑی پر کھڑے ہو جاؤ، جب تک نہ کہو وہاں تک ہلنے کی اجازت نہیں ہے۔ 2 پیالے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہیں، نیند نے جھٹکا دیا، دھڑم سے پیالے زمین پہ گر گئے، چورا چورا ہو گئے۔ کہا موسیٰ تیرے نیند کا ایک جھٹکا تجھے لگا، پیالے کے چورے، پیالہ ٹوٹ گیا، خدا سو جائے گا کیا نظام نہیں ٹوٹے گا؟ جبرائیل امین آئے ام ہانی کے گھر، حضور تشریف فرمائے۔ کہا یہ تو مسئلہ بن گیا، کہیں ایسا نہ ہو میں اپنے انداز میں اٹھاؤں اور رب کے رجسٹر میں کہیں بے ادبی نہ لکھی جائے، اور اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ پوچھا یا ایھا المزمل کہہ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا محمد کہہ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا نبی اللہ کہہ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا رسول اللہ کہہ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ طٰہٰ کہہ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یاسین کہہ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ نذیر اور بشیر کہہ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ الہی سر مبارک کے پاس چلا جاتا ہوں، سر کے بالوں کو ہلکے سے سہلا دیتا ہوں، سرکار اٹھ جائیں گے۔ آواز آئی آج تک کئی عاشقوں نے اپنے معشوقوں کو یوں جگا لیا، کئی دلہنوں نے اپنے دلہوں کو یوں جگا لیا، میرے محبوب کی شان نرالی، جگانے کے انداز بھی نرالے ہونے چاہیے۔ الہی ہاتھوں کی انگلی ہلکے سے کھینچ لوں، سرکار اٹھ جائیں گے۔ فرمایا نہیں نہیں۔ پاؤں کی انگلی ہلکے سے کھینچ لوں، سرکار اٹھ جائیں گے۔ فرمایا نہیں نہیں۔ پھر کیسے اٹھاؤں، کیسے جگاؤں؟ آواز آئی الی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ او جبرائیل تو نوری فرشتوں کا سردار ہے، تیرے اوپر میں نے فرشتوں کی سرداری کا تاج رکھا ہے، تو بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے، زمین اور آسمان میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے۔ آج مجھے دنیا والوں کو بتلانا ہے نوری فرشتوں کے سردار کا کیا مقام ہے، آمینہ کے در یتیم کا کیا مقام ہے۔ الہی پھر مجھے بتلایا جائے میں کیسے اٹھاؤں؟ کہا میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا، میرے محبوب کی تلیوں میں ایک دفعہ بوسہ دے دے، میرا محبوب اٹھ
جائے گا. نوری فرشتوں کا سردار, بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار, زمین اور آسمان میں رہنے والے فرشتوں کا سردار, حلیمہ کی بکریاں چرانے والا, بلال کا استاد, ابو فقیہ کا پیر, تمام صحابہ کا ہادی, تمام نبیوں کی امام کے قدموں میں لیٹ گیا, تلیوں میں ہلکا سا بوسہ دے دیا. میرا نبی اٹھ گیا, جبرائیل امین سے پوچھا, جبرائیل اس وقت یہاں کیسے آنا ہوا؟ کہا مختار کل نے حبیب کل کی دعوت کا انتظام کیا ہے, میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. کہا جبرائیل میں بھی تو ساتھ چلوں گا, مجھے پہلے ایک بات کا جواب دے, تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا, تجھے کچھ مزہ آیا کہ نہیں؟ کہا جنت نہ جنت کی تلیوں گلیوں میں دیکھا, نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزہ تو محمد کی تلیوں میں دیکھا. کہاں چلو؟ کہاں مختار کل نے حبیب کل کی دعوت کا انتظام کیا ہے, میں آپ کو لینا ہوں. کہاں چلو؟ کیسے جائیں گے؟ کہاں دیکھو جنتی جانور براق لے کے آیا ہوں, اس پر سواری کریں گے, جائیں گے. مسلم شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہونے لگے, وہ براق جنتی جانور, اس نے تکبر میں گردن ہلا دی. تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا, ارے تجھے پتا بھی ہے یہ کون ہے؟ یہ تو وقت کا نبی ہے, نبیوں کا امام ہے. اگر قیامت کے دن تجھے اگر رب نے پوچھ لیا تو جواب کیا دے گا؟ براق جنتی جانور, اس کو پسینہ آ گیا. مسلم شریف میں موجود ہے کہ براق جنتی جانور کو پسینہ آ گیا. جانور ہے, گنگی مخلوق ہے, اس کو بھی ڈر خوف گھبراہٹ کی وجہ سے پسینہ آیا. اور آج کے مسلمان سود کھانے والے کو کبھی پسینہ نہیں آیا. ان کی دنیا اور تھی. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ, آخری وقت ہے, ماتھا رگڑ رہے, ناک رگڑ رہے, پیشانی رگڑ رہے, رو رہے زاروں قطار. کسی نے کہا اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آخری وقت ہے, اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی, پتہ نہیں وہ کیسے پیش آئیں گی. کہاں آپ تو وقت کے ولی ہے, بڑے بڑے کتب ابدالوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, آپ کو کیا غم؟ کہا نہیں, وہ فعال لما یرید ہے, وہ جو چاہے مرضی کر سکتا ہے, اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. قبول کرنے پہ آئے نا بنی اسرائیل کی وہ فاحشہ جسم فروش خاتون, اس کو ایک کتے پر رحم آیا, اپنی رسی کا, اپنے دوپٹے کی رسی بنائی, اپنی جوتی کا ڈول بنایا, کنویں سے پانی کھینچ کے نکالا, اس کتے کی پیاس بجھائی. 10 قدم دور نہیں گئی تھی, ہاتف سے آواز آئی, تو ہے تو بڑی سیاکار, تو ہے تو بڑی بدکار, تو ہے تو بڑی گنہگار, لیکن تو نے میری ایک گنگی مخلوق پر رحم کیا, جب تو نے اس کی پیاس بجھائی, جہاں میں نے تیرے اوپر جنت واجب کر دی. اور قبول کرنے پہ آئے, پتہ نہیں کون سا عمل قبول کر لے, اور رد کرنے پہ آئے 500 سال کے سجدے بھی منہ پر مار دے. اس لیے لکھا ہے علماء کرام نے, سجدوں پر کبھی غرور نہ کرو, اپنے صدقہ پر کبھی غرور نہ کرو. ایسے صدقہ تو دائیں ہاتھ کا دیا ہوا بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. کہاں سے ہم رونا رائے مولانا حسین احمد مدنی جیسا 18 سال گنبد خضرا کی جالی کے سامنے بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث پڑھائی. کہاں سے لائے ہم عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا ایمان, کہاں سے ہم لائے مولانا احمد علی صاحب لاہوری جیسا ایمان, کہاں سے ہم لائے قبلہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا ایمان. یہ سارے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جن کے جنازے اٹھتے تھے, یہودی لوگ کاندھا دیتے تھے, ان کے منہ سے کلمہ جاری ہو جاتا تھا. براق جنتی جانور پسینے میں ڈوب گیا. اللہ کے نبی سوار ہوئے, آگے بڑی جگہ تھی, کہاں جبریل آگے کو بیٹھ جاؤ, آگے جگہ ہے. کہاں یہاں نہیں بیٹھ سکتا. کہاں کیوں؟ کہاں آج رات لوگوں کو مسئلے بتانے ہیں کہ جس سواری پر آمینہ کا در یتیم سوار ہو, وہاں نوری فرشتوں کا سردار بھی سوار نہیں ہوگا. کہاں آگے نہیں بیٹھ سکتا, پیچھے بھی تو جگہ ہے, پیچھے بیٹھ جا. کہاں میری سواری پر بیٹھ ہی نہیں سکتا. کہاں تو میرے ساتھ چلے گا نہیں. کہاں چلوں گا, کہاں پھر کیسے چلے گا. کہاں جہاں آپ کی سواری کا قدم پڑے گا میں اپنا نورانی تاج رکھ رکھ کے چلوں گا. سفر شروع ہوا, بیت المقدس مدینہ منور آیا. کہاں یہاں 2 رکعت نماز پڑھو, یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے. پھر آگے کو گئے, ایک عورت آئی, اس نے سلام کیا. جبرائیل امین نے کہا جواب نہ دینا. کہا کیوں؟ کہا یہ دنیا ہے, عورت کی شکل بنا کر آئی ہے. پھر آگے کو گئے, کچھ لوگوں کو دیکھا
بدبودار سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، ایک طرف صاف ستھرا اچھا سا گوشت ہے وہ چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے، اتنا بدبودار ایک ٹکڑا اب دنیا میں پھینک دیا جائے، انسان تو کیا جانور کے دماغ کی بدبو سے پھٹ جائے۔ آپ نے پوچھا جبرائیل امین سے یہ کون لوگ ہیں اچھا سا کھانا چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو زکات نہیں دیا کرتے تھے۔ زکات نہ دینے والے کی ایک نشانی اس کی مال کی تختی بنا کر اس کی پیشانی اور رخسار پر داغا جائے گا۔ پھر آگے کو گئے، کچھ لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے۔ کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہے جو منبر و محراب کے پاس کھڑے رہ کر قرآن اور حدیث کی باتیں تو کرتے تھے لیکن وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ میں ساری رات تقریر کرو ان الفاظ کے پیچھے میرے خود کا عمل نہ ہو، وہ اپنا لفظ اپنا رنگ تو دکھائیں گے لیکن روح تک اس کا اثر نہیں پہنچتا۔ باعزت بستانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بڑھی آئی، کہا آپ نصیحت کر دیجئے میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے کل لے آنا، اور دور دراز سے آئی تھی وہ واپس چلی گئی۔ دوسرے دن آئی، لمبا سا سفر طے کر کے آئی تو باعزت بستانی رحمت اللہ علیہ نے اس بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، کہا بیٹا میانہ روی اختیار کرو، اعتدال سے جیو، کسی بھی کام میں میانہ روی سے آگے بڑھنا ٹھیک نہیں ہے، زیادہ گڑ نہ کھایا کرو۔ کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اب اس کا یہ خیال تھا آئندہ کل کو بلایا تو تعویذ دیں گے یا کوئی پانی بھر کر کے دیں گے۔ کہا یہی بات تھی تو کل بھی کہہ سکتے تھے، آج کیوں بلایا اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی ہو؟ کہا کل نہیں کہہ سکتا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا کل میں نے بھی گڑ کھایا، اگر کل کہتا تو میری بات میں اثر نہ رہتا۔ پھر آگے گئے، کچھ لوگ ایک تنور ہے، ننگے مرد اور عورتیں اندر جل رہی ہے، اوپر والا حصہ تنگ ہے نیچے والا حصہ کشادہ ہے، جب آگ اوپر کو آتی ہے یہ اوپر کو آ جاتے ہیں، جب آگ اندر کو جاتی یہ اندر چلے جاتے ہیں۔ پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو حلال بیویاں ہونے کے باوجود بازاری عورتوں سے منہ کالا کرواتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا زانی اور بدکاری کی ایک نشانی قیامت کے دن یہ ہوگی کہ اس کی پیشاب کی جگہوں سے خون اور پیپ نکلے گا۔ یہ مکافات عمل ہے، گیند کی طرح ہے، دیوار پہ مارو ٹکرا کے واپس آتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح تم اجنبی لڑکی پر نظر ڈالو گے، اس کی سزا تمہارے گھر کی مائیں اور بہنیں بھگتتی ہے۔ پھر آگے کو گئے، کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن پیتل اور لوہے کے ہیں، وہ اپنے ہی ناخن سے اپنے چہرے کی چمڑی کو ادھیڑ رہے۔ پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اکثر اوٹلوں پر بیٹھ کر غیبت کیا کرتے تھے۔ پھر آگے کو گئے، ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاس لکڑیوں کا ایک گٹھر ہے جو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور ساتھ میں بہت ساری لکڑیاں چن چن کے اس گٹھر میں ڈالتا ہے۔ کہا یہ پہلے سے اس پوزیشن میں ہے کہ اٹھا نہیں سکتا پھر بھی مزید بوجھل کر رہا ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ آدمی ہے جو لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھتا تھا، واپسی کی پوزیشن نہیں ہوتا تھا پھر بھی لوگوں کا مال اپنے پاس اکٹھا کرتا تھا، اور اس کی ایک سزا یہ ہوگی قیامت کے دن لوگ آئیں گے ہمارا مال واپس کرو، وہاں تو لباس بھی نہیں ہوگا، سارے بے لباس بے جوتے ہوں گے، تو پھر یہ مال کہاں سے لائے گا؟ ایک فرشتہ آئے گا کہ ان کی امانت کی چیزیں کہاں رکھی ہے میں جانتا ہوں، چل وہ جگہ بتلاؤ وہاں سے لے، ان کو دے، جان چھوڑا۔ وہ فرشتہ جہنم کے کنارے پر لے جائے گا، کہاں نیچے اتر، نیچے تہ میں ان کی امانت کی چیزیں رکھی ہیں، وہ نیچے کو جائے گا، نیچے اترتے اترتے 40 سال لگ جائیں گے۔ جب تہ میں پہنچے گا تو وہ ساری امانت کی چیزیں موجود ہوں گی، وہ اٹھا کر اوپر کو آئے گا، اوپر اوپر آتے 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 وہ دوسرے 40 سال لگ جائیں گے۔ جب کنارے پر پہنچے گا اس کا پاؤں پھسل جائے گا، پھر لڑک کے واپس نیچے چلا جائے گا قیامت تک۔ میرے نبی نے فرمایا اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ سارے وعیدے، ساری منکرات، سارے گناہ اللہ کے نبی نے وہاں اس کی سزائیں دیکھی معراج کی رات۔ پھر بیت المقدس آیا، 1,24,000 انبیاء کی استقبالہ کمیٹی، اللہ کا حکم آیا جنت کو سجاؤ، دوزخ کو بجھاؤ۔ آدم علیہ السلام آئے، کہا مرحبا مرحبا، وہ میرے بیٹے آج تو تیری وجہ سے میں بھی فخر کر رہا ہوں۔ اتنے میں جبرائیل امین نے اذان دی، نماز کا وقت ہوا، اب یہ مسئلہ بنا امامت کون کرائے گا۔ آدم علیہ السلام سوچنے لگے میں تو ابو البشر ہوں، انسانیت کا سلسلہ اللہ نے مجھ سے شروع فرمایا اس لیے میں امامت کا حق مجھے ملے گا۔ نوح علیہ السلام سوچنے لگے نہیں، 950 برس تک میں نے دین کی دعوت پھیلائی، پتھر کھائے، روڑے کھائے، ہڈیاں کھائی، لیکن اللہ کی تبلیغ
تبلیغ نہیں چھوڑی، امامت کا حق مجھے ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے میں آتش نمرود میں گر گیا، کلمہ نہیں چھوڑا، میری آل میں سے اللہ نے ہزاروں نبی پیدا کیے، امامت کا حق مجھے ملے گا۔ اسماعیل علیہ السلام سوچنے لگے کہ میں تو دھوئی کے نیچے آ گیا، رب کا حکم مانا، امامت کا حق مجھے ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے میں طور پہاڑ پر جا کے رب سے باتیں کیا کرتا تھا، یہ شرف صرف مجھے نصیب ہوا، امامت کا حق مجھے ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے اللہ نے مجھے بغیر باپ کا پیدا کیا، امامت کا حق مجھے ملے گا۔ آواز آئیں گی سارے رسول ٹھہر جاؤ، سارے نبی ٹھہر جاؤ، سارے پیغمبر ٹھہر جاؤ، جہاں میرا محبوب موجود ہو کسی کو مصلی پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ پھر آسمانوں کی سیر شروع ہوگی، پہلے آسمان پر آدم، پھر یحییٰ، پھر عیسیٰ، تیسرے پر ہارون، چوتھے پر ادریس، چھٹے پر موسیٰ، ساتویں پر ابراہیم، 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل نے پیچھے کی طرف دوڑ لگائی، کہا جبرائیل تم کدھر کو جا رہے ہو؟ کہا بس یہاں میری باؤنڈری آ گئی، حد آ گئی، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تجلیات خداوندی سے سارے نورانی پر جل جائیں گے۔ کہاں تک گئے ہو؟ کہاں وہاں تک گیا ہو جہاں کوئی نبی نہیں گیا۔ کہاں آج میں وہاں جاؤں گا جہاں تک تو بھی نہیں گیا۔ کون آگے جائے گا؟ کہاں آمینہ کا در یتیم جائے گا، حلیمہ کی بکریاں چرانے والا جائے گا، حلیمہ کی چھاتی سے دودھ پینے والا جائے گا، ابو فقیہہ کا بلال کا استاد جائے گا، ابو فقیہہ کا پیر جائے گا، سارے صحابہ کا ہادی اور رہبر جائے گا، سارے نبیوں کا امام جائے گا۔ جنت کی چابی جس کے ہاتھ ہو، براق جس کی سواری ہو، قاب قوسین جس کا مقام ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جس کو بشارت ملی ہو، عرش جس کے سائے کو نہ دیکھ سکا، نور کے پردے جس کے پیچھے رہ گئے، اللہ جس کے سامنے آ گیا، السلام علیک ایھا النبی کا جسے شرف دیا گیا، جنت الفردوس میں مقام وسیلہ جس کو عطا کیا گیا، مقام محمود جسے عطا کیا گیا، جس کے بغیر جنت کھل نہ سکتی ہو، جس کے بغیر جنت میں کوئی جا نہ سکتا ہو، جس کے بغیر جنت کا کوئی پانی نہ پی سکتا ہو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حیزہ بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاتم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن دیشان بن عیسر بن اقناد بن میہام بن مقصر بن ناحد بن دارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائق بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامل بن متشالق بن ادریس بن یریف بن ملحل بن قیناش بن آنوش بن شیث بن ادم علیہ السلام واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوح و قلم تیرے ہے۔ سب سے بڑا تحفہ معراج کا میرے 3 تحفے دیے اللہ تعالیٰ نے۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی ہمیشہ مجھ رب کی تجھ پر سلامتی نازل ہو، ورحمت اللہ وبرکاتہ، میری رحمتوں سے اپنی جولی بھر لے، میری برکتوں سے اپنا دامن بھر لے۔ میرا نبی نہ فرش پہ بھولا نہ ہمیں عرش پہ بھولا، فوراً کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، الہی تیری رحمت اور برکت میں میری امت کے نیک لوگوں کو بھی شامل فرما۔ اور سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا تحفہ جو معراج میں دیا گیا کون سا؟ نماز۔ کتنی نمازیں پہلے ملی تھی؟ 50۔ کتنی؟ 6 آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا کیا ملا؟ کہا میری امت کے مزے ہو گئے، میری امت کے مزے ہو گئے، سارا دن اللہ اللہ کی رٹ لگائیں گے، 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ کہا اوفو، میری امت نے 2 نہیں پڑھی، آپ کی امت 50 کہاں سے پڑھیں گی؟ میری امت کا تیار دسترخوان من و سلوہ آسمان سے اترتا تھا، بنانا نہیں پڑتا تھا، آپ کی امت کو پکا کر کھانا پڑے گا۔ انہوں نے 2 نہیں پڑھی، یہ 50 کہاں سے پڑھیں گی؟ جاؤ کچھ کم کرواؤ، ایک چکر لگا۔
5 کم ہو گئی، کتنی ہوئی 45. پھر آئے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کتنی، کہا 5 کم ہوئی 45. کہا جاؤ اور کم کراؤ، یہ 45 نہیں پڑھ سکیں گے. پھر اوپر گئے، ایک دوسرا چکر، 5 اور کم ہوئی 40. پھر 35 30 25 20 15 10 5، کتنے چکر لگے؟ 9. کتنے؟ 9. کتنی کم ہوئی؟ 45. بولو نا. قلم والے سوچتے ہوں گے ایک چکر اور لگ جائے تو اچھا ہو جائے. نہ مولانا عرفان ہوتے، نہ منبر ہوتا، نہ محراب ہوتا، نہ اذان، نہ مؤذن، نہ امام، نہ لینا نہ دینا، دھما دھم بس قلندر، سارا جھمیلا ختم ہو جاتا. ایک چکر لگنا تھا بس. اور ہم نے تو قرآن میں پڑھا ہے، اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ ہمارے یہاں باتیں نہیں بدلتی، 50 ہی رہیں گی. تو پھر یہ تو کتنی باتیں بدلی؟ 50 کی 45 ہوئی، چلو ایک تبدیلی ہوئی. پھر 45 کی 40 ہوئی، دوسری تبدیلی. پھر 35، پھر 30. بہت ظاہر 9 مرتبہ اللہ کے حکم کی، اللہ کی بات کی تبدیلی ہوئی. تو اللہ نے فوراً قرآن میں دوسرا ضابطہ اتار دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. میرے محبوب تیری امت پڑھیں گی 5 ثواب، میں خدا کہتا ہوں 50 کا دوں گا. پڑھیں گے 5 ثواب، 50 کا دوں گا. اور قربانی کا موسم آئے نا، موسیٰ علیہ السلام کے نام کا کبھی بکرا بھی ذبح کیا کرو. اتنا بڑا احسان ہے اس امت پر، 45 کم کروائی. یہاں 5 کا ٹھکانہ نہیں ہے. 45 ہوتی 50 ہوتی تو کیا کرتے؟ مسجد سے نکلے نہیں کہ واپس اندر جاؤ. اب 5 تو پڑھتے ہی نہیں، آئیں گے مسجد میں سب سے آخر میں کھڑے رہیں تاکہ جلدی سے فارغ ہو کر بھاگ سکے. اور جمعہ میں تو امام سلام پھیرتا ہے، ایسے بھاگتے جیسے ابھی بم پھٹنے والا ہو. اور آئیں گے بھی تو ایسے آئیں گے جب منبر پر خطبہ دینے کے لیے امام کھڑا ہو جائے. خیر الاماکن، بہترین جگہ اگر دھرتی پر ہے تو اللہ کی مساجد ہے. اور شر الاماکن، بدترین جگہ اگر دھرتی پر ہے تو وہ بازار ہے. مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں پھنس گیا ہو، پھڑ پھڑاتا ہے کوئی راستہ ملے آزاد ہو جائے. قیامت کے دن 3 جماعت ایسی آئیں گی. پہلی جماعت ایسی ہوگی جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکیں گے. فرشتے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو؟ ہاں اذان ہوتی تھی نا، اس سے پہلے وضو بنا کر تیار رہتے. اذان ہوتی تھی فوراً دکان بند کر دیتے تھے، وضو بنا کر مسجد میں آ جاتے تھے. فرشتے انہیں جنت کی خوشخبری سنائیں گے. ایک دوسری جماعت آئیں گی جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. فرشتے انہیں پوچھیں گے تم کون لوگ ہو؟ کہاں ہم وقت سے پہلے وضو بنا کر تیار رہتے تھے، جو ہی اذان ہوتی تھی فوراً مسجد میں آ جاتے تھے. ایک تیسری جماعت آئیں گی جن کے چہرے سورج کی طرح چمکیں گے. فرشتے انہیں پوچھیں گے تم کون لوگ ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم وقت سے پہلے وضو بنا کر مسجد ہی میں بیٹھ جاتے تھے، اذان تب ہوتی تھی جب ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. اب بتاؤ ان 3 جماعت میں ہمارا شمار کہاں ہے؟ سارا دن مالی مالی، میرا مال میرا مال. ارے تیرا نہیں ہے، یہ تو وارثوں کا ہے. کفن بھی میلا نہیں ہوگا، بانٹ لیں گے. کتنے تو جنازے کو کاندھا بھی نہیں دیتے کہ یہ بھی ہمیں ساتھ نہ لے جائے. ہمارا مال 3 چیزیں میرے نبی نے فرمایا، جو کھایا ہضم کر دیا، جو پہنا پھاڑ دیا، یا جو آگے کے لیے آگے اللہ نے آگے بھیج دیا، جو ذخیرہ کر دیا. مشکات شریف کی روایت، جب انسان مرتا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ ساتھ قبرستان تک آتی ہے، اس کے گھر والے، مال اور اس کا عمل. 2 چیزیں گھر واپس آ جاتی ہے، ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے، اس کا عمل. اس کا مال اور اس کے رشتہ دار سارے گھر آ جاتے ہیں. موت کا استنظار تو میرے نبی کو تھا. ابھی میں نے 2-3 روز پہلے وہ حدیث پڑھائی مشکات شریف میں، اللہ کے نبی بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو وضو کرنے سے پہلے تیمم کر لیتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پانی قریب ہے تو آپ تیمم کیوں کر رہے ہو؟